الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ بروج کی آخری آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ کل رب العزت نے اپنے کلام کے متعلق تعارف کرایا تھا کہ بل ہوا قرآن مجید۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو کتاب ملی اس کا اللہ نے نام قرآن رکھا، اور قرآن کی رفعت، بزرگی اور اس کی تمام تر خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے لفظ مجید کہہ کے اجاگر کر دیا کہ قرآن بڑی شان کا ہے۔ جیسے ہمارے نبی کے شان کا کوئی مقابلہ نہیں، اسی طرح ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جس طرح ہمارے نبی سب نبیوں کے اوپر غالب ہیں اور سارے انبیاء ہمارے نبی کے مقتدی ہیں، اسی طرح قرآن مجید ساری کتابوں کی ناسخ ہے، سب کتاب کو منسوخ کر دیا، یعنی قرآن ہی کا حکم اب قیامت تک چلے گا اور قرآن ہی کا حکم پر اللہ پاک نجات کا فیصلہ کریں گے۔ آج کی آیت آ رہی ہے فی لوح محفوظ، لکھا ہوا لوح محفوظ میں۔ لوح کا ترجمہ لکھا ہوا، محفوظ یعنی حفاظت۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن کریم کی اللہ پاک نے حفاظت کا انتظام یہ کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی رد و بدل، تغیر، تبدل نہیں ہو سکتا۔ پھر جہاں یہ قرآن محفوظ ہے، اللہ پاک رب العزت کے پاس، جس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے، نہایت حفاظت اور اہتمام کے ساتھ صاحب وحی حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے اس قرآن کریم کو پہنچایا گیا ہے۔ تو نہ تو جہاں قرآن موجود ہے وہاں کسی طرح کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے، نہ ممکن ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن آیا تو آنے میں بھی کسی طرح کا کوئی ہیر پھیر نہیں ہوا۔ اب قیامت تک قرآن میں کوئی ایک نقطے کا ہیر پھیر کرنا چاہے تو بھی کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگا۔ دوسری جو کتابیں تھی اس میں رد و بدل ہو گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں تھا، وہ اللہ کی کتاب تھی۔ کتاب میں تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ کلام کا مطلب جس کو اللہ تعالیٰ نے توقین کیا، تلفظ فرمایا، تو اللہ کے کلام میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا سے بڑا آدمی ہو لیکن نماز پڑھا رہا ہے، اور ایک محلے کا غریب سے غریب، نادار سے نادار شخص کا چھوٹا سا بچہ اس کے پیچھے قرآن سن رہا ہو، اگر اس بڑے آدمی نے غلطی کر دیا جو ملٹی بلینئر ہے تو بھی وہ فقیر کا بچہ اس کو ٹوک دے گا، اور یہ بھی ٹوکنے میں اپنی انا کا مسئلہ نہیں لائے گا اور اس کو بھی کوئی ملامت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذریعہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا ہے۔ چلیے اب آگے، یہ لوح محفوظ کیا ہے دوستو؟ اب ذرا اس کو سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کی پیشانی پر ہے۔ عبد الرحمن بن سلیمان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔
اس لیے آپ کو اور ہم کو کسی بھی حالات میں اتنا غم میں نہیں چلا جانا کہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیے، اور مال اگر مل جائے تو اتنا نہیں اترائیے کہ جی چونٹیوں کی طرح اڑنے نہ لگیے کہ پاؤں میں آ کے مسل دیے جائیے، دونوں سے بچیے۔ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جب تک انہیں اجازت نہ ملے وہ اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کو لوح محفوظ کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوح محفوظ جی کی پیشانی پر یہ عبارت ہے کہ کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے، معبود کائنات عالم میں کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اور وہ اکیلا ہے، اس کا دین دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہیے الحمدللہ کہ ہمارا بھی دین اسلام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے وعدے کو سچا جانے، اس کے رسولوں کی تابعداری کرے، حق سبحانہ و قدوس اس کو جنت میں داخل کرے گا، یہ لکھا ہوا ہے اس کی پیشانی پر جی۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ سفید موتی کی طرح ہے، جس کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے، اس کے دونوں کنارے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کے دونوں پٹھے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور ہے، اس کا کلام عرش سے وابستہ ہے۔ چونکہ اللہ نے کہا یہ قرآن کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ، اس کی اصل فرشتہ کی گود میں ہے، تو یہ ہے لوح محفوظ۔ حافظ قرآن جب حفظ کر لیتا ہے تو اس کا بھی سینہ گویا کہ لوح محفوظ کی ایک شکل ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر حافظ قرآن مر جاتا ہے، دفن کر دیتے، پورے جسم کو اگر مٹی کھا بھی لے گی تو سینہ نہیں کھا سکتی، کیوں؟ کہ اس میں اللہ کا قرآن ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو حافظ قرآن ہے اس کا سینہ نبی کے سینہ کے گویا کے مشابہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ نبی پر تو وحی الہی نازل ہوتی تھی، لیکن اس پر وحی الہی نازل نہیں ہوئی، لیکن وحی الہی اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری نسلوں کو حافظ قرآن بنائے، آمین جی۔ طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا، اس کے صفحے، یہ جو صفحہ ہے، سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے، اس کی کتابت بھی نور ہے، قرآن خود ہی نور ہے، کیونکہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، تو اللہ کا کلام بھی نور ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اپنے سینے میں قرآن کو کچھ محفوظ رکھو، جیسے ہمارے دوست ساتھی فاتحہ مختلف صورتوں کو یاد کیے ہوئے ہیں، قرآن سورہ یاسین دوستوں کو یاد ہے، تو گویا کہ ان کے سینے میں قرآن کا نور موجود ہے، کہیے الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر دن میں 360 مرتبہ اس کو دیکھتا، ہر دن، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے نا، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، روزی دیتا ہے اور مارتا اور جلاتا ہے جی، اور جو چاہے کرتا ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں۔ لہذا اگر ہم پہ، آپ پہ، کسی پہ کوئی حالات ہیں تو حالات میں غم نہیں ہونا۔ ہمارے حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بہت پیاری بات کہی ہے، لیکن ہم لوگ
حضور کا نام تو ضرور لیتے لیکن ان کی باتوں پہ ہمارا عمل نہیں ہے. فرمائے سنو تقدیر لکھی ہوئی ہے کہاں؟ لوح محفوظ میں. اس کو کوئی عدل بدل نہیں کر سکتا. لیکن ایک چیز فرما دیا ہمارے آقا مدنی خاتم النبیین نے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء. وہاں کچھ بدلوانا چاہتے ہو تو دعا کیا کرو. وہاں کچھ بدلوانا چاہتے ہو تو دعا کیا کرو. میں پہلے ہی کہا ہوں کہ تقدیر بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے. جی اللہ سے یہ تو کہہ سکتے ہو نا کہ اے اللہ کاتب تقدیر، یعنی تقدیر کا لکھنے والا تو ہے. اے اللہ اگر میری بری تقدیر ہے تو اس کو بھلی سے بدل دے. تیرے ہاتھ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. تو فعال، دیکھو کل ہی گزرا پرسوں ترسوں درس میں، فعال لما یرید ذو العرش المجید، فعال لما یرید. فعال اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ لوح محفوظ کے سر پر لکھا ہوا ہے اللہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں. جو اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ کے وعدے کی تصدیق کرے گا، اس کے انبیاء کا اتباع کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. جی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. لوح محفوظ سفید موتی کی ہے. اس کی لمبائی اتنا جتنا زمین و آسمان، اور چوڑائی جیسے مشرق و مغرب. دونوں کنارے موتی اور یاقوت کے ہیں. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا قلم نور کا ہے، تحریر بھی نور کی ہے، عرش سے وابستہ ہے. اس کی جڑ ایک فرشتہ کی گود میں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو یقین عطا فرمائے. لوح محفوظ عرش کے دائیں طرف ہے. اللہ کا عرش ہے، اس کے دائیں طرف لوح محفوظ ہے. محفوظ کو لوح محفوظ اس لیے کہتے ہیں کہ شیطانوں سے اور ہر طرح کی کمی بیشی سے محفوظ ہے، اسی لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. یہ ام الکتاب ہے، اسی سے الکتاب یعنی قرآن کو نقل کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر. بس بابا سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم. سورت بھی ختم.